ایک صفت ہے، ایک شان ہے، ایک کے حق میں جائز ہے، دوسرے کے حق میں قطعاً حرام ہے۔ اور وہ مثال کس چیز کی دیتے ہیں؟ کفر کی۔ اللہ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ کفر کی۔ بھئی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ وہ کہتے ہیں کفر کا خلق دیکھو کہ کفر کو پیدا کیا گیا ہے تو نسبت خدا کے ساتھ ہے اس کی، ہے نا؟ بولو، کفر کی نسبت خدا کے ساتھ اس حیثیت میں کہ وہ کفر کا خالق ہے کہ نہیں اللہ کے ساتھ نسبت؟ تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہی کفر اگر اس کی نسبت خالق کے ساتھ ہو تو حکمت ہے، اور بندے کے ساتھ ہو تو نری مصیبت ہے۔ سمجھے کہ نہیں بھیا؟ اگر اللہ کے ساتھ کفر کی نسبت کرو تو یہ اس کا کمال ہے۔ چونکہ اب آپ کو عقیدہ بھی بتا دوں اہل سنت کا کہ دنیا کی ہر شے کا خالق خدا ہے، ہر صفت کا خالق خدا ہے، ہر ذات کا خالق خدا ہے، یہاں تک کہ آپ کا ہنسنا رونا یہ بھی ایک شان ہے، اس کا خالق بھی خدا ہے۔ جو تم جھوٹ بولتے ہو یہ جھوٹ کا خالق بھی خدا ہے، جو سچ بولتے ہو اس کا خالق بھی خدا ہے، اور جو تم مانتے ہو یہ ماننا بھی خدا اس کا خالق ہے، نہ ماننا اس کا خالق بھی خدا ہے۔ اسی طرح ایمان کا خالق بھی خدا ہے، کفر کا خالق بھی خدا ہے، جس طرح جنت کا خالق بھی خدا ہے، دوزخ کا خالق بھی خدا ہے۔ اور بتاؤ شیر بکری کا خالق بھی خدا ہے، اور خنزیر ناپاک جانور کا خالق بھی خدا ہے۔ تو پھر جب وہ اس چیز کا خالق ہے تو پھر ہم عقیدہ اہل سنت کیا بتاتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کریں ہم اس کام اس فعل کے خالق نہیں ہو سکتے، ہم اس کے کاسب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا کسب ہم سے ہوتا ہے، اس کا خلق ہم سے نہیں ہوتا، اس کا خلق ہم سے نہیں ہوتا، خالق اللہ ہی ہے، لیکن اس کا کسب ہمارے ذریعے ہوتا ہے، اور ہماری اسی کسب کی صفت کی وجہ سے یا ہمیں عذاب دیا جائے گا یا ہمیں ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ آپ کو علم الکلام کا مسئلہ پیش کیا۔ تو فرماتے ہیں ایک ہی صفت ہے، دیکھو کفر کی نسبت خدا کی طرف کرو تو دیکھو وہ خالق الکفر بھی ہے، لیکن کہتے تو نہیں، لیکن ہے تو وہی خالق ہے، لیکن اگر اس کی نسبت تمہاری طرف ہو جائے تو فرمایا کہ پھر تو نرا عذاب ہی ہے۔ اللہ نے منع فرمایا کفر والوں کو، اللہ نے وعیدیں سنائی، عذاب سنائے، دائمی طور پر جہنم میں ان کا استقرار اور ان کا وہاں رہنے کا اعلان فرمایا ہے۔ تو پھر کیا فرمایا کہ صفت تو ایک ہی ہے، ایک ذات کے ساتھ نسبت کرو تو عین حکمت ہے، اور دوسرے کے ساتھ کرو تو فرمایا عین آفت ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے جو اللہ کے لیے ایک لفظ استعمال کیا دلہن کا، جو میں کروں تو حکمت ہے، تو کرے تو نری آفت ہے۔ اب آپ سمجھے؟ اسی طرح بعض لوگ ایسا کلام سنا دیتے ہیں شعراء کا، بلے شاہ کا سنا دیتے ہیں، اور ایسے وہ کلام عوام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بھائی، انہی کے ساتھ ایسے ایسے کلام ہیں آپ کو اگر آپ سنیں تو انسان کا دماغ پھر جاتا ہے، اور جس نے 2 حرف پڑھے ہوں وہ کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اور جس نے حرف نہ پڑھے ہوں اس کو اس سے اجازت لینے کی لوڑ بھی کوئی نہیں ہے۔ سمجھے گئی کہ نہیں آپ کو؟ حضرات یہ بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے، ہر قسم کا کلام سننا آپ کے لیے جائز نہیں، اور خاص طور پر جہال قوال کا کلام، جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے اور بس جہاں سے کلام آیا کسی نے دے دیا تو پڑھ کے سنا دیا، ان کو پتہ نہیں وہ کیا خرافات پھیلا رہے ہیں۔ اگر کسی صوفی نے مغلوب الحال ہو کے کوئی بات کہی ہے تو جس طرح رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس صفت کا تعلق اس کے ساتھ رہے تو کمال ہے، اس سے باہر نکل آئے تو عین فتنہ ہے، عین مصیبت ہے بھائی۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی ایسا کلام دیکھو جس میں شرعی طور پر ظاہری طور پر قباحت نظر آئے، لنفس ہی یا لغیر ہی، کسی بھی صورت میں آپ کو قباحت نظر آئے تو آپ پر شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے، آپ نے اس کلام سے دور رہنا ہے، بلکہ پڑھنے والے کو بھی متنبہ کرنا ہے کہ آپ بھی جہنم تو بچو تو سانو بھی بچاؤ۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ بہت سارے کلام ہیں، اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس صرف 15-20 منٹ ہو گئے، تو یہ تحت لفظ میں سنیں آپ رومی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں،
کفر ہم نسبت بخالق حکمت است. دیکھیں آپ, کفر ہم نسبت بخالق حکمت است, چون بے ماں نسبت کنی کفر آفت است. کہ اگر خالق کے ساتھ نسبت کرو تو حکمت ہے, اور اگر ہمارے ساتھ نسبت کرو تو نری آفت ہے. کیسے فرماتے ہیں محبت سے سمجھ کرو. کفر ہم نسبت بخالق حکمت است, کفر ہم نسبت بخالق حکمت است, جو بے ماں نسبت کنی کفر